بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ کے حالیہ انتخابات کے نتائج کا اقوام عالم پر کیا اثر پڑے گا یہ تو دوستو وقت ہی بتائے گا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی صدر اقتدار پر پرجمان ہوا اس نے قیام امن کے لیے دی گئی ناقابل فراموش قربانیوں کو پس پشت ڈال کر سابقہ پالیسیوں کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے ہمیشہ ہی ڈومور کا مطالبہ کیا۔ صدر ٹرمپ کے سابقہ دور صدارت کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح نیتن یاہو اور نریندر مودی انتظامیہ کو خطے میں ہر ممکن سپورٹ کرتے ہوئے یروشلم میں امریکی سفارت خانے کو منتقل اور مسلم ممالک کے شہریوں کا امریکہ میں داخلہ بند کیا گیا۔ فلسطین میں یہودی آبادکاروں اور مقبوضہ وادی میں ہندو افواج کے ظلم و ستم پر آنکھیں بند کر کے سامراج کے عزائم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے راستے ہموار کیے گئے۔ بظاہر دوستوں دیکھا جائے تو ہمیشہ ہی یک طرفہ فیصلوں کو ترجیح دینے سے اتحادیوں کی ساکھ بری طرح مجروح ہوئی سابق صدر باراک اوباما اور یورپی ممالک کو ایران کے جوہری پروگرام سے معاہدے پر اتفاق کرنے میں برسوں لگے، لیکن نومنتخب صدر ٹرمپ نے سعودی عرب اور اسرائیل کے اعتراضات کے باعث یک طرفہ طور پر ہی اس سمجھوتے سے آنن فانن علیحدہ کر دیا۔ صدر ٹرمپ کا شمار اقوام متحدہ کے بڑے ناقدین میں سے ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ماضی میں امریکہ کو عالمی ادارے کی انسانی حقوق کمیٹی سے الگ کر کے تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارے سے نکال دیا۔ کرونا وبا نے جب پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو WHO پر الزامات اور تنقید کے نشتر چلاتے ہوئے اس عالمی ادارے کی فنڈنگ روک کر نیٹو اتحاد چھوڑنے کی دھمکی بھی دے دی گئی، جس سے یورپی یونین کے تعلقات میں سرد مہری دیکھنے کو ملی۔ 2016 میں توسیع پسندانہ اور جنگجوانہ پالیسیوں کی وجہ سے امریکہ میں علیحدگی پسند تحریکوں کا زور اس قدر شدت اختیار کر گیا تھا کہ خود کو سپر پاور کہلانے والے امریکہ کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل دکھائی دینے لگا، کیونکہ 25 سے زائد ریاستوں کی طرف سے علیحدگی کی درخواست دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ مخالفین کی تنقید اپنی جگہ، لیکن اگر صدر ٹرمپ کے متنازعہ سابقہ دور صدارت کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ امریکہ ہی نہیں خطے کے دیگر ممالک کے لیے بھی زہر قاتل ثابت ہوا۔ صدر ٹرمپ نے اپنی وکٹری خطاب میں دنیا میں جاری تنازعات ختم اور کوئی نئی جنگ شروع نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے جس تقسیم کو پس پشت ڈالنے کی بات کی، اسے نہ صرف وہ خود اچھی طرح سے جانتے ہیں بلکہ ان کے مخالفین کو بھی بخوبی علم ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ ختم ہو پائیں گی۔ جس اتحاد کی وہ بات کر رہا ہے کہ کیا وہ قائم ہو سکے گا، کیونکہ نومنتخب صدر نے جو بائیڈن سے شکست کھانے کے بعد جس قسم کی جارحانہ حکمت عملی اختیار کی، کیا ڈیموکریٹک پارٹی اور اس کے حامی وہ سب بھلا دیں گے؟ بہرحال اقتدار کی منزل تک پہنچنے کے لیے نفرت اور تعصبات کی جو جنگ آگ آج بھڑک رہی ہے اسے ٹھنڈا کرنا آسان نہیں۔ یہاں یہ قابل غور امر ہے کہ 2020 کے صدارتی انتخابات میں ناکامی کے بعد ووٹوں کی گنتی میں مبینہ دھاندلی اور نتائج پر جو تنقید کے نشتر چلا کر احتجاجی تحریک چلائی گئی، اس نے جمہوریت کے علمبردار واشنگٹن کی ساکھ کو عالمی برادری میں بری طرح مجروح کیا۔ امریکہ میں دوستو ویسے بھی دھاندلی اور فراڈ کا نعرہ پہلی مرتبہ بلند نہیں ہوا۔ 7 نومبر 1876 کو ہونے والے انتخابات کا نتیجہ 2 مارچ 1877 کو سامنے آیا۔ 2000 میں بھی 35 روز بعد سپریم کورٹ نے الیکشن میں کامیاب امیدوار جارج بش کی کامیابی کا فیصلہ سنایا۔ سابقہ ادوار میں امریکہ نے جس تیزی کے ساتھ خود کو عالمی منظرنامے سے دور کیا، اس کی مثال گزشتہ کئی عشروں میں نہیں ملتی۔ امریکی مالیاتی بحران کے بعد مغرب کو خاصے مشکل معاشی حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
یورپی ممالک میں قرضوں کے بحران اقتصادی مفادات پر مبنی ریاستوں کے اتحاد پر نہ صرف کافی اثر پڑا، جس کے نتیجے میں یورو زون کے بیشتر ممالک میں سیاسی بحران امنڈ آیا، جس سے وہاں کی حکومتیں تبدیل ہوئیں۔ ارجنٹینا، برازیل، میکسیکو، چلی اور پیرو میں بھی سیاسی اور معاشی بحران کی لپیٹ میں ہیں۔ تخریب کاری کے خلاف نام نہاد جنگ نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ سرمایہ داری کے تضادات بہت گہرے ہو چکے ہیں، کیونکہ ہر ملنے والی مہلت آنے والے برے دنوں کو محض ملتوی کرتی ہے، لیکن اسے وقت آنے پر ٹکر مزید بھیانک ہوگی۔ معاشی بحران اور مہنگائی کی بڑھتی ہوئی شرح نے عام اخراجات میں کمی اور ٹیکسوں میں اضافے جیسے سخت معاشی اقدامات انجام دینے پر مجبور کر دیا ہے۔ امریکہ میں بے روزگاری کی شرح 10 جبکہ یورپی یونین میں 11% سے تجاوز کرنے کی وجہ سے عوام گھر، گاڑی، حتیٰ کہ ضروریات زندگی کی عام اشیاء قرضوں کی رقوم سے خرید رہے ہیں۔ امریکی صدر کی کامیابی پر عالمی رہنماؤں کے بیانات اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن نیتن یاہو کی طرف سے ٹرمپ کی کامیابی کو تاریخ کی سب سے بڑی واپسی قرار دینا بڑا ہی معنی خیز ہے۔ نریندر مودی کی طرف سے نو منتخب صدر ٹرمپ کو اپنا دوست مخاطب کرتے ہوئے پہلے سے جاری تعاون کو تجدید کا اظہار۔ اسرائیل اور یروشلم میں مبارکباد کے بل بورڈز پر نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کی تصویر کے ساتھ اسرائیل کو عظیم بناؤ کے نعروں کا اندراج صہیونی عزائم کو آشکار کرتا ہے۔ طالبان حکومت کی طرف سے ٹرمپ کی جیت خوش آئندہ قرار دینا معمولی بات نہیں ہے۔ یاد رہے دوستو کہ انہوں نے پہلے دورے اقتدار میں امن معاہدے کی جو سربراہی کی تھی، اسی کے نتیجے میں امریکہ کو 2021 میں انخلا کا راستہ ملا تھا۔ امریکہ کے لیے چائنا کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جنگوں سے چھٹکارے کا عزم یقیناً قابل تحسین ہے، لیکن ٹرمپ کو جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا دوستو، ان میں 2.5 برس سے جاری روس یوکرین کشیدگی کے ساتھ ساتھ فلسطین اور مقبوضہ وادی میں اسرائیل اور بھارت کی جارحیت اور بربریت کا خاتمہ سر فہرست ہے۔ صہیونی حکومت نے 7 اکتوبر 2023 سے امریکی سرپرستی میں غزہ، لبنان، مصر، عراق، شام، یمن اور ایران میں جنگ کا جو محاذ کھولا، اس نے مشرق وسطیٰ کو تیسری عالمی ایٹمی جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، کیونکہ ظلم اور بربریت کا کوئی ہتھ کنڈا ایسا نہیں جو فلسطینیوں پر نہ توڑا گیا ہو۔ مشرق وسطیٰ، افریقہ اور ایشیا میں خانہ جنگی کے حالات اور عالمی معاشی بحران نے عوام کو اب بین الاقوامی معاہدوں اور جمہوری اقدار کے فروغ سے قدرے بیزار کر دیا ہے۔ فلسطین، کشمیر اور یوکرین میں گو کہ جنگیں جو بائیڈن کے دور میں اقتدار میں شروع ہوئیں، جن کی بنیاد پر انہیں امن کا دشمن کا خطاب بھی ملا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ امریکی عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال دنیا کی نظریں اب نئی پالیسیوں پر مرکوز ہیں کہ ان کے خد و خال کیا ہوں گے۔ صدارتی انتخابات کی دوڑ میں ریپبلکن امیدوار 538 میں سے 292 الیکٹورل ووٹ حاصل کر کے دوسری بار کامیاب ہو کر امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 16 کروڑ ووٹرز کے حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے صدر ٹرمپ پر جس اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ کس طرح پورا اترتے ہیں۔ امریکہ کے حالیہ انتخابات میں تاریخی کامیابی پر اب دنیا بھر کے ممالک میں مختلف قیاس آرائیاں جنم لے رہی ہیں، لیکن دوستو حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان کی چائنا سے دیرینہ قربت دنیا کے لیے دروازے کھولتی اقتصادی راہداری منصوبے کی تکمیل، روس یوکرین تنازعہ، اسرائیل کی فلسطین پر مسلط کردہ جنگ، لبنان اور ایران پر بربریت، بھارت کی مقبوضہ وادی میں ننگی جارحیت، یہ سب ایسے معاملات ہیں کہ جن میں امریکہ اپنے مفادات کو ہی مقدم رکھے گا، یہ یاد رہے۔ عمران خان نے علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر سے ملاقات میں مذاکرات کے لیے حامی بھر لی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر اجازت لینے آئے تھے
کہ اگر رابطہ ہوتا ہے تو کیا مذاکرات کیے جائیں۔ اس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ مذاکرات انہی سے ہوں گے جن کے پاس پاور ہے، یعنی فوج کے ساتھ۔ عمران خان نے اپنے مطالبات پر بات چیت کی اجازت دیتے ہوئے کہا ہے کہ 24 نومبر کا احتجاج تبھی ختم ہوگا جب مطالبات تسلیم کر لیے جائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ علی امین گنڈا پور نے احتجاج کی تیاریوں سے متعلق عمران خان کو آگاہ کیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پوری کی 1.5 گھنٹے طویل میٹنگ ہوئی ہے۔ پاکستانی حکومت نے پی ٹی آئی کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستانی آرمی کے 9000 اہلکاروں کو طلب کر لیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی کے احتجاج کے خلاف سخت اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے مرحلے کے طور پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے وفاقی دارالحکومت میں 2 مہینوں کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، جس کے تحت کسی بھی قسم کے مذہبی سیاسی اجتماعات پر پابندی ہوگی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کو شہر میں احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ اسلام آباد میں 5 یا 5 سے زائد افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی عائد ہوگی۔ کسی بھی قسم کے مذہبی سیاسی اجتماعات پر بھی پابندی عائد ہے۔ شر پسندی میں ملوث افراد کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تمام سرکاری اور اہم عمارتوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت ترین حفاظتی اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے جڑواں شہروں میں سیکیورٹی کے لیے بھاری نفری تعینات کا حکم دے دیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت سمیت دیگر شہروں میں افغان مہاجرین کے کیمپوں کی نگرانی اور چیکنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ احتجاج کے دوران شر پسندی کرنے والے طالب علموں کی تعلیمی اسناد اور داخلہ منسوخ کرنے کے فیصلے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ احتجاج میں شامل شر پسند افراد کے پاسپورٹ، شناختی کارڈ منسوخ کر دیے جائیں گے اور سم بلاک کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ احتجاج سے نمٹنے کے لیے 22 نومبر سے رینجرز یعنی پاکستانی آرمی کے اہلکار اور ایف سی کے 9000 اہلکار بھی مانگ لیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اجلاس سے خطاب کی بشرا بی بی کی آڈیو سامنے آئی ہے، جس میں وہ کارکنوں کو عمران خان کا پیغام دے رہی ہیں۔ آڈیو میں بشرا بی بی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کو گاڑیوں کی ویڈیو بنانی ہے جس میں عام عوام بھی نظر آئے۔ احتجاج میں صرف ورکرز ہی نہیں، عوام کو بھی لے کر جانا ہے۔ بشرا بی بی کا کہنا ہے کہ گرفتاری کا معاملہ نہیں چلے گا، کسی کے پاس ثبوت کے طور پر ویڈیو نہیں ہوگی۔ یہ جنگ خان کی آزادی کی نہیں بلکہ ملک کی آزادی کی جنگ ہے۔ سچا مسلمان غیرت مند اپنے لیڈر اور اپنے ملک سے وفا کرنے والا ہوتا ہے۔ دوستو، گھر سے بھاگی ہوئی یہ عورت اپنے خاوند اور اپنے بچوں سے تو وفا کر نہیں سکی اور لوگوں کو ملک کی وفا کا درس دے رہی ہے۔ پہلے اس نے عمران خان کا بیڑا غرق کیا، اب پشاور والوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے وہاں پہنچی ہوئی ہے۔ دوستو، نون لیگ کا یہ ڈڈو طلال چودھری اس وقت باہر نکلتا ہے جب بارش ہونے لگتی ہے۔ اس ڈڈو کا کہنا ہے کہ جس احتجاج کو عمران خان آخری کال کہتے ہیں، ان کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ان کی اندرونی خاندانی لڑائی کی بھینٹ چڑھ جائے گا، حکومت کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ طلال چودھری کا کہنا تھا کہ گھر سے بھاگی ہوئی عورت بشرا بی بی جو فیصلے کر رہی ہے، تحریک کی کامیابی ناممکن ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہر ایم این اے 10,000 بندے لائے گا تو فیصلہ آباد سے تو 20,000 لوگ لانے کے لیے بھی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ اس ڈڈو کا یہ بھی کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے دان دکھانے کے اور ہیں جبکہ کھانے کے اور ہیں۔ حکومت کی آنکھیں کھلی ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانے نہیں دیا جائے گا، معافی گناہوں کی سزا کے بعد ہی ملے گی۔ ایران نے امریکہ سمیت چند مغربی ممالک کی جانب سے ایران پر عائد ہونے والے الزامات کو آئموں کی بین الاقوامی پوزیشن کا غلط استعمال قرار دیا۔
ایران کا کہنا ہے کہ اس قسم کے دعوے کر کے یمن پر امریکہ کی فوجی جارحیت اور ان کے غیر قانونی حملوں کو قانونی حیثیت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو اقوام متحدہ کے منشور سلامتی کونسل کی قراردادوں اور یمن کے ارضی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی اور علاقے کے امن استحکام اور سلامتی کے لیے واضح خطرہ ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ پوری دنیا پر واضح ہو چکا ہے کہ بحر احمر کی موجودہ صورتحال کی جڑ کو صہیونی حکومت کے ہاتھوں لبنان اور فلسطین کے بے گناہ عوام کے قتل عام اور ان جرائم کی امریکہ کی جانب سے مکمل حمایت میں ڈھونڈنا چاہیے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور ان کے ساتھی صہیونی حکومت کے جرائم میں ملوث ہیں۔ روسی ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی جگہ مٹی کی زرخیزی اور دوسری اہم خصوصیات معلوم کرنے کے لیے کھدائی کی ضرورت نہیں، بلکہ زمین میں سرایت کرنے والی ریڈار لہروں سے یہی کام لیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب کسی علاقے میں مٹی کی مختلف اور اہم خصوصیات معلوم کرنے کے لیے ایک پتلی لیکن باریک نلکی زمین پر اتاری جاتی ہے، جس میں مٹی کے پرت در پرت نمونے جمع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان نمونوں کا تجزیہ کر کے متعلقہ زمین پر مٹی کا معیار معلوم کیا جاتا ہے، تاہم یہ طریقہ بہت طویل اور مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ خاصا مہنگا بھی ہے۔ RUDN یونیورسٹی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ مٹی کی کثافت، معدنیات، نمک کی مقدار، نمی اور دیگر اہم خصوصیات میں تبدیلی کے باعث مٹی کا رنگ بھی بدل جاتا ہے۔ زمین میں سرایت کرنے والا ریڈار GPR استعمال کرتے ہوئے مٹی کی گہرائی تک عکس حاصل کیا جا سکتا ہے اور اسی عکس کا تجزیہ کرتے ہوئے وہ رنگ بھی شناخت کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنیک بہت سادہ ہونے کے علاوہ کم خرچ اور تیز رفتار بھی ہے۔ امریکہ میں کی گئی ایک وسیع تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ وزن میں صرف 5% کمی کر کے شوگر میں مبتلا ہونے کا خطرہ بڑی حد تک ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس تحقیق کے لیے تقریباً 24,000 مختلف امریکیوں کی صحت سے متعلق اعداد و شمار استعمال کیے گئے، جو 2001 سے 2016 کے دوران 2 بڑے مطالعات کے دوران جمع کیے گئے تھے۔ مذکورہ تحقیق میں جہاں یہ معلوم ہوا کہ اوور ویٹ اور موٹے افراد کے شوگر میں مبتلا ہونے کی شرح نمایاں طور پر زیادہ ہے، وہیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ اپنا وزن صرف 5% کم کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، ان کی بڑی تعداد شوگر سے محفوظ رہی۔ دوستو، یاد رہے کہ موٹاپے کو شوگر سمیت درجنوں امراض کی جڑ قرار دیا جاتا ہے۔ تنہائی شوگر اور دیگر امراض کی وجہ بن سکتی ہے۔ پچھلے کئی سال سے طبی ماہرین مسلسل زور دے رہے ہیں کہ روزانہ 20 سے 25 منٹ پیدل چل کر، مناسب ورزش کر کے، متوازن غذا استعمال کر کے اور دوسری صحت بخش عادتیں اپنا کر موٹاپے کے ساتھ ساتھ ایسی کئی بیماریوں پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے جو موٹاپے کی وجہ سے لاحق ہو جاتی ہیں۔ اس تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ امریکہ میں شوگر کے اکثر مریضوں کا تعلق سفید پوش یا غریب طبقے سے ہے، جسے کم درجے کی طبی سہولیات میسر ہوتی ہیں، جبکہ وہ غیر صحت بخش ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ جرنل آف امریکن ہیلتھ ایسوسی ایشن کے تازہ شمارے میں آن لائن شائع ہونے والی اس تحقیق میں جہاں صحت بخش غذائیں اور عادات اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے، وہیں موٹاپا کم کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔